ویکھیا کی بنیا لبیک والے نال کی بنیا آئے نہیں بیٹھے اور کی بنیا تاجدار ختم نبوت نہیں بھائی انج نہیں زندہ باد انج نعرہ آوے جویں جنگ یمامہ دی طرف صحابہ جاندے نعرہ لایا تاجدار ختم نبوت تانوں نہیں پتہ ہے تواڈے نعرے دی جڑی دھمک ہے کتھے تک جاندی ہاں جی تانوں نہیں پتہ ہے دھمک کتھے تک جاندی تانوں نہیں پتہ یہ کتنے لوگوں دیاں جڑا ہلا کے چلی جاندی اینو محض ایک نعرہ نہ سمجھا کرو یہ تے اسلام دی بنیاد ہے ختم نبوت دا مسئلہ اینج کر کے نعرہ لایا کرو یہ تے پوری اسلام دی عبارت کھڑی اس واسطے صدیق اکبر نے جنگ یمامہ دی طرف فرمایا بڑھا ہوئے صحابی یا جوان ہوئے اکھا ہوون یا نابینا ہوئے بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے سارے ختم نبوت واسطاری حفاظت واسطے پہنچو اینج کر کے نعرہ لایا کرو تاجدار ختم نبوت ایسی نعرہ تے لایا بلے چس بڑی آئی تاجدار ختم نبوت یہ کوئی سیاسی گل ہوئی ہے اے تو دین ہے جڑا سی بیان کر رہے ہیں ایڈی ڈیوٹی تے رسول اللہ نے لائی ساڑی اے شوں شاں کرنی پوندی جڑا ایڈا ہی بزرگ ہے وہ نہ آیا کرے جا تو کیوں پریشان ہویا پریشان تو انہوں ہونا چاہیے جڑا ختم نبوت دے جنہوں کو پریشانی جڑا ناموس رسالت دا کوئی غدار ہے دین دا غدار ہے پریشان تو ہوئے کہ دین والے نو رب نے اتنی عزتاں دتیاں او جناب اتھے انٹرچینج تو چلے تے ساڑے بچے جناب پیدل اینج کر کے جناب اینا بازو اتھے تے آگے نہ کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا تے بیگ ہیں پھر لبیک دے نعرے لا رہے ہیں پھر انہاں گھر جانے ہیں پھر لانا ہے سویرے اپنے کام کار بھی نہ کرنے حد ہو گئی ایک ایڑی پاور ہے ہاں جی اے پاور جڑی نا اے روٹی پانی والی نہیں اے وہی پاور ہے جس پاور نہ صحابہ دریائے دجلہ وچ گھوڑے سٹ دیتے ساڈے تے جناب جگر پھڑ دے موٹے تے لبیک کہندے تے او جڑا کڈالو جی لمما پیا او تے تقریر نہیں نا بندہ مرد یار انج بھی جاندا ہن بھی کئی ہسپتالاں کسے دا دل چیرا جا رہا ہونا کسے دے ناک وچ نالیاں داخل کیتیاں جا رہی ہونا کسے دا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہونا کسے دی شوگر ہائی ہو رہی ہونی کتنا خوش نصیب ہے جڑا حضور واسطے دن رات کم کرے مرد انج بھی جانا ہے کم از کم چاجدہ تو بندہ مرے کوئی ساڑی سمجھا کرو اے ساڑے اتنے نیک لوگ نے ساڑے بارے تو تسی جو مرضی کہو یہ سانو منع کر سکتے ہیں جیڑی گل غلط ہوئے یہ کسی کو ڈرن والے لوگ نہیں پیر صاحب کے بلا بیٹھیں اینا اللہ رسول واسطے سب کچھ جیسی غلط ہوئی تو سانو فقیر روک دے من میں جالی تقوی بندے تے اپنے آپ سوار نہیں کرنے چاہیے ہاں میرے آقا نے فرمایا تقوی ہاں ہونا حضور نے فرمایا تقوی تو یہاں ہوتا ہے زبان سے نہ بھی اظہار کیا جائے گا ہاں جی حضور نے دل دی طرف اشارہ کر کے دل بندے دا فرعون جیسے ہوئے تے اتو بندے تقوی دے ایویں اظہار کردا رہے ہاں جی بعض لوگ ہیں جی جناب ساڑھے تے فتوے لانے شروع ہوئی دیکھا ہے لبیک والے کیا کر رہے دیکھو نے ایسے کرنے سے تو اینو کی پتہ کتھے کتھے جاندی گل گل کرنے والی کرو ساڑھے نال ایویں جناب ہر بندہ چیز لبیک والے کیا کرنا چاہتے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے شاہ جی ویکھ لو حضرت ویکھ لو میں مسکین بیٹھے ہاں تسی ویکھو سارے بیٹھے ہو ساڑھے کی ہے کچھ بھی نہیں ساڑھے کول تو جناب کی کہتے ہیں سارے لبیک کسی دے گھروں جناب ایک چھری بھی برآمد نہیں ہوئی اس تو وڈا کوئی کائنات جمن والے لوگ ہو سکتے ہیں ہاں اگر لبیک دا نعرہ کسی نو راتی نہیں سون دیندا تو ساڑھے واسطے نہیں گا بس انشاءاللہ میں ایک حدیث پاک پڑھاں گا اس تو بعد پھر میری گل مک جانی اپنے آپ نو بدلو اور لبیک دا کام کرو لبیک تو مراد دین دا کام کرو ساڑھا اور کوئی مقصد کوئی نہیں ساڑھا منشور بڑا جا آسان جا منشور ہے ساڑھے منشور ہے 3 گلاں لوگ تے روٹی کپڑے مکان ہو تو اگلے کپڑے بھی لوگاں کھس لے روٹی بھی اگلے کو کھس لئی پہلے کپڑے بھی لال ہے تے مکان بھی فرما رہے ہیں سارے ڈھا دیتے ساڑھا منشور بڑا آسان ہے اسلام پاکستان تے پھر عوام اسی روٹی کپڑے دی جگہ اے نعرہ دیتا ہے اسلام نو غالب کرن واسطے پاکستان نو دنیا دی سپر پاور بنانا ہے انشاءاللہ اسلام نو غالب کرن واسطے اسلام تو ہے نا پہلا دوسرا پاکستان اسلام نو پوری دنیا تے غالب کرن واسطے پاکستان نو بنانا ہے اسی سپر پاور دنیا دی سپر پاور
پھر پاکستان دی عوام اسلام دا جھنڈا لے کے جدو چلن گے نا پھر تینوں نعرے پورے ہو جان گے، پاکستان، اسلام اور عوام۔ باقی رہ گیا تسی کہو جی روٹی پانی، چلے ہو جی روٹی پانی تے اے تے جدو حضور دی طرف بندہ خالی چل پوے، نہ روٹی مکدی، نہ پانی مکدا، نہ مکان مکدے، نہ عزت مکدیاں، نہ ابرویں مکدیاں۔ حضور دی طرف کوئی چل کے ویکھے تو صحیح نہیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، پھر خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو، اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب تو نہ روک اے غنی کہ عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے۔ بس اے روٹی پانی تے گل ہی کوئی نہیں، روٹی پانی تو رب نے دینی دینی حضور کی طرف۔ اس تے ہوتے پوری ساری 72 سال گزار دیتے، روٹی کپڑا اور مکان تے، روٹی نے بھی نہ ملی، کپڑا بھی نہ ملیا، مکان بھی نہ ملے، روڈ بھی کوئی نہ بڑھے، اس تابروਆਂ بھی ویچ دیتیاں۔ اس واسطے اسلام ساڑا منشور ہے کسی جماعت دے ہو جا نہ اپنے سنے ہوئے کدی اسلام کسی دی جرت ہوئے گی پھر کوئی ظلم کرے گا۔ چونکہ نقشبندی بابے بیٹھے تو سیدنا صدیق اکبر دا خطبہ سنو، اس خطبے کوئی روٹی دا ذکر کوئی نہیں، افضل الخلق بعد الرسل، پھر روٹیاں آئیاں کہ نہ آئیاں جناب؟ یا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی، الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الیہ حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا خطبہ، نہ یہ کہ اتنے فیصد ٹیکس دیو، جیڑی قوم 2.5% زکاة نہیں سی نہ دین دی، موجودہ وقت 17% ٹیکس دے رہی ہے۔ تم کیوں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں، اور ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو۔ اجے تو 17% ہے حضور، ہے تو 30% تک لے جانا ہے انہوں نے۔ ہاں جی، تو 2.5% لوگ زکاة، ان سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے جن سے اسلام زکاة نہیں لیتا، ان سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ واپس آؤ حضور کے دین کی طرف۔ اس کے اندر صدیق اکبر نے نہیں فرمایا بڑی بڑی مہمات کیسر و کسرا دیاں فوجاں کھڑیاں، ادھر لوگ مرتد ہو گئے، ادھر 2.5 نبی، 2 مردہ نے اعلان کر دیتا، ایک عورت نے اعلان کر دیتا نعوذ باللہ کیسی بھی نبی وہاں، ادھر لشکر اسامہ دا مسئلہ ہے، بڑا لشکر بھیجنا ہے، جب پیسے دو ٹیکس میں لان لگا، نہ اس پورے خطبے گل ہی کوئی نہیں۔ اتنی گل آپ نے ضرور فرمائی آخر تے جا کے، فرمایا اے صدیق کے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب تک صدیق اللہ رسول کی اطاعت کرے، اگر صدیق اس راستے سے ہٹ جائے پھر میری بات نہیں ماننی تو۔ آخر گال کہا کہ اللہ رسول تے مکائی، ہمارے دستور منشور یہی ہے۔ ہاں جی، اور کوئی فرمایا سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے۔ فرمایا جو میری رعایا میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے وہ کمزور نہ سمجھے، میرے نزدیک وہ طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اس کے دروازے تک نہ پہنچا۔ فرمایا جو میری ریاست میں، میری رعایا میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے کہ کسی کا حق چھین لے گا یا صدیق کے ہوتے ہوئے کسی پر ظلم کرے گا، فرمایا سن لو صدیق کا اعلان، وہ میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق چھین لوں۔ فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ فرمایا جس قوم کے اندر عریانی فحاشی برائی پھیل جائے گی اللہ اس کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا کر کے رکھ دے گا۔ پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت جو مسئلہ ہے وہ عریانی فحاشی کو ختم کرو، ٹیکس بھی انشاءاللہ نہیں دینے پڑیں گے، اور جناب معیشت کے اندر ایسی برکتیں آئے گی کہ جناب دنیا کے بینکوں کو ہم اپنی جوتی کی نوک پر اڑا کر رکھ دیں۔ لیکن پہلی شرط ہے اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسول، آؤ واپس آؤ در رسول پر، اسلام کی طرف واپس آؤ، ٹیکس نہیں دینے پڑیں گے۔
اور غریب جو ہیں ان کے لیے ہم کوئی ایسی سکیم کا اعلان نہیں کریں گے. غریبوں کے تو حقوق اللہ رسول نے 1400 سال پہلے بتا دیے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. یہ صدقات خیرات کے مصارف، زکوٰۃ کے مصارف، غریب جو جناب مقروض لوگ، نبی علیہ السلام نے اپنی ریاست کے اندر اعلان فرمایا تھا، فرمایا جو پیسے چھوڑ کر مرے گا وہ وارث لے لیں گے، اگر کوئی مقروض ہو کر مرے گا ہم اس کا قرض ادا کریں گے. ہاں جی، تو یہ ساری باتیں آپ ہمارے منشور کے ساتھ متحد اور متفق ہو جائیں. ہم غلط بات کریں تو چھوڑ جانا کہ مولانا راستے ہٹ گئے، بالکل چھوڑ جانا. قیامت والے دن کی کرو گے رسول اللہ کے سامنے؟ کی بیان کرو گے؟ رسول اللہ نے لوگ ایتھے پتھر مارے، تسا حضور دے دین دی خاطر ایک چنڈ بھی نہ کھا دی. جیڑا تواڈے تے لوگ اعتراض کر دین مڑ کے پھر تسی ساڈے کلاو جی فلانا بندہ یہ گل کر رہے سی، تو کن بند کیوں نہیں کیتے؟ تو کہنا سی مولوی صاحب اور جیو جے بھی گل کیتی اے ضرور دسیاس کہ سوندیاں جاگدیاں اے اعلان میں ضرور کردا حضور میں حاضر. اس تو بڑا کیڑا مولانا؟ روٹی تو پہلے بھی سانو ہی مل جاندی سی، لیکن مولانا جڑا حاضری دا سانو پیغام دیتا او دے تے بھی اسی قربان، اس دے پیغام تے بھی اسی قربان. باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، بڑے بڑوں کے خلاف. لیکن آپ کم از کم اتنا تو دیکھیں جو آدمی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے وہ میدان میں آ کر بات کر سکتا ہے. وہ تو جھوٹا آدمی تو بات میں دوسری بات میں پکڑا جاتا ہے. تو آپ لوگ کب ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ بھائی آپ کو بھی سمجھ میں نہیں بات ہے، گنگا گئے تھے گنگا نال، جمنا گئے تھے جمنا داس. یہ کیا بات ہے؟ جس کی بات سنی وہ جی ولی صاحب فلانا یہ کہہ رہے سی، میں کہ تو انہوں سمجھا کے کیوں نہ آیا؟ ایک کہندا نور الدین پھر آیا، ایک کہندا صلاح الدین پھر آیا. میں نہیں کہندا، اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اسلام نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ہاں جی، وہ شیر اسلام پھر ہوشیار ہونا ہے. جبرو کار اے جے کچھ تسی کیتا. میں شاہ جی نو دس رہے سی کہ ایک نعرے ہوتے این جڑے ساڑے منڈے نعرے لا رہے ہیں، 1 لاکھ روپے بھی کسی نے اپنے کارکن نو دے نا دوسری جماعت والا کہ تو اینج ٹل لانا ہے، ہاتھ اینج چانے، 1 لاکھ روپے لے کے بھی اینج نعرہ نہیں لا سکتا جڑے ساڑے منڈے حضور دی محبت نعرہ لا رہے ہیں.